یہ بتائیے پیری مینوپاز کی بات کرتے ہیں تو یوزلی سب کی باڈی ٹائپس ڈفرینٹ ہے، سب کا جو مینوپاز سٹیج ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. کچھ کو ارلی 40s میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب تو آج کل کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح کی ڈائٹ ہے، جو انوائرمنٹ ہے، اس میں ارلی 30s میں بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے یا لیٹ 30s میں بھی. کچھ خواتین کو 50 پلس میں جا کے ہوتا ہے، کچھ کو 60 پلس میں جا کے ہوتا ہے. ہم یوزلی ایسے کچھ کیسز بھی دیکھتے ہیں کہ اب خواتین جو ہیں وہ 60 پلس میں جا کے بھی کنسیو کر رہی ہیں، بیکاز اٹس ڈفرینٹ. although it's rare لیکن it depends body to body. تو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ مینوپاز سٹیج جو ہے وہ کب آ سکتی ہے آپ کی باڈی ٹائپ کو دیکھ کر، یا آپ کا جو پیری مینوپاز سٹیج ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے؟ ہاؤ وڈ یو گیٹ ٹو نو؟ یہ بہت پیچھے اس کا جواب جائے گا. یہ اس وقت جائے گا جب وہ بچی، ہم فرض کریں ایک بچی کی بات کر رہے ہیں جی، وہ اس وقت ہے 25 سال کی. اب اس کا اوویرین ریزرو اس وقت سے افیکٹ ہو رہا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جب وہ 5 منتھس کی تھی تو اس کے انڈے بن چکے تھے جو اس کی قسمت کے ہیں. اب اس کے بعد اس کی ماں کیا کچھ کھا رہی ہے، کس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے، کتنا سٹریس لے رہی ہے، کتنا پلاسٹک کھا رہی ہے، کتنے پرفیومز لگا رہی ہے، کتنا میک اپ یوز کر رہی ہے، سگریٹ اسموکنگ کر رہی ہے کہ نہیں، پیسو اسموکر ہے کہ نہیں، اس کے آس پاس سگریٹ چل رہی ہے، کتنی وہ شراب پیتی ہے. آج کل ڈرنکنگ بھی بڑا کامن ہے ڈورنگ پریگننسی کہہ رہی ہیں آپ، 5 ڈیورنگ منتھس کے بعد، پریگننسی. 5 to 9 منتھس کے درمیان لیکن کا جو شروع ٹائم میں ہی پیریڈ وہ ہے. دیکھیں وہ جگہ تو وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے نا کہ یہاں اووری بننی ہے. اب اس نے فارم ہونے ہیں نا، ایگز فارم ہونے ہیں شروع سے ہی، تھرو آؤٹ ڈیولپمنٹ جو 9 منتھس تھرو میں ہو آؤٹ رہی ہے. ڈیولپمنٹ. ٹھیک. لیکن 5ویں مہینے پہ ایگز بن گئے ہیں. اب اس کے بعد اس کے اب بننے نہیں ہیں، اب تو ڈسٹروئی ہونے ہیں نا ٹاکسک چیزوں کے ساتھ. تو اس کی ماں کس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے، وہ کیا کھا پی رہی ہے، اس کی پیدائش کے بعد اس کی جوانی میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ وہ کتنے انڈے لے کے پیدا ہوئی ہے، کس کوالٹی کے انڈے لے کے، اور اس میں اس کی ماں کا قصور ہوگا. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر جب ایک عورت پریگننٹ ہے اور اگر اس کو بیبی گرل یا کنسیو ہوتی ہے، اور میل بھی، اس کے سپرمز، اس کے ٹیسٹیکلز بھی بڑے تو امپورٹنٹ اس میں ہیں. ان کا اپنا جو کھانے پینے کا ایک پورا کرائٹیریا ہے، یا اٹھنے بیٹھنے کا یا سوچنے سمجھنے کا، وہ میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی میٹر وہ کرتا لنکڈ ہے ڈائریکٹلی بچے اگر کی کسی بچی کی uterus یا اووریز بڑی اچھی ہیں، اس میں بہت اچھا ریزرو ہے، اوویرین ریزرو ہے، یہ اس کی ماں کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے انٹرا یوٹرائن جب وہ تھی تو اس نے ٹاکسک چیزوں سے اپنی بچی پرہیز کے کیا. انڈوں کو خراب نہیں کیا. ٹھیک. اور ٹھیک ہے؟ انوائنگلی بھی ہو سکتا ہے یا انوئنگلی بھی Could be. لوگوں Because لوگوں کو تو awareness نہیں ہے نا. اویئرنیس ہی نہیں ہے. جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح بہت سی عورتیں اپنے گھروں کی کھڑکیاں ہی نہیں کھولتی. کھڑکیاں Fresh air. کھولنا اتنا ضروری ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، Toxic یہ cells جو ہیں. ٹاکسک چیزیں emit کرتے ہیں. رائٹ. آپ جب تک ہوا کا فلش نہیں کریں گے پورے گھر میں، یہ ٹاکسک ہوا جو ہے یہی آپ کے انڈوں کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے. تو آئی ڈونٹ نو، میری تو عادت ہے کہ فجر کے وقت میں نے گرمی ہو سردی ہو میں نے ساری کھڑکیاں کھول دیں گی. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اپنی کھڑکیاں کھولیں. والیٹائل آکسیڈیٹو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یہ وی او سیز ہوتے ہیں. یہ وی او سیز اتنے خطرناک ہیں آپ کے ہر سیل کے لیے، آپ کے برین کے لیے، آپ کی اووری کے لیے. ایوری سیل سفرز. آپ کی جھریاں چہرے پہ پڑتی ہیں اس سے، وی او سیز سے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اووری کیسی لے کے آئی ہے. پھر ماں نے جوانی تک اس کو کھانا کیسا کھلایا. اب وہ پیٹ میں اس کو پہلے ٹاکسک چیزیں دیتی رہی، اب اس کو بچپن سے ہی لپسٹک لگا رہی ہیں. اب عورتیں بچیوں کو عید پہ 4 سال کی بچی نہیں ہوتی تو لال سی لپسٹک لگائی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پاکستانی لپسٹکس میں یہ پیٹرولیم اور یہ پیٹرول سے بنی ہوئی جو لپسٹکس ہیں یہ کتنی خطرناک ہیں. 20 ویکس سے کون بناتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بناتا. تو اس لیے یہ اس وقت سے اپنی بچیوں کے انڈوں کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں. اگر وہ میک اپ لگا رہی ہیں بچیوں کو، دودھ کی ملائی سے ان کو لوبریکیٹ کریں، ناریل کا تیل لیں، اولیو آئل لگا دیں، اس قسم کی چیزیں لگائیں اپنی بچیوں کو. آرگینک پروڈکٹ. اور وہ اولیو آئل یا وہ نہیں ناریل کا تیل جو بوتلوں میں پتہ نہیں انڈیا سے آتا ہے کہ کہاں سے آتا ہے، وہ جی فلاں، وہ نہیں. آپ اپنا گاؤں سے اسپیشل اس کو نکلوائیں کسی جو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور اس میں بھی کیمیکلز نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اچھا پھر ہم ابھی آپ پوچھ رہی تھی نا کہ 30s میں کس طرح سے آپ کو معلوم ہوتا ہے مینوپاز کس طرح ہو جاتا ہے 30s میں، بیکاز وہ تو کنسیو کرنے کی بھی ایج ہے، سرٹن پرسنٹیج جو ہے 40s میں بھی ہے، یو نیور نو 50s اینڈ 60 پلس بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں. تو یہ مینوپاز ڈفرینٹ کیوں ہے اور کیا وجوہات ہے؟ بیٹے یہی چیزیں پھر آگے چلتی ہیں نا.
ٹھیک ہے. میں بہت سے پوڈ کاسٹ اور بہت سے پروگرام میں کہہ چکی ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کا ایک الٹرا ساؤنڈ 14-12 سال کی 14-15 سال کی عمر میں تو ضرور کرا لیں, کیونکہ آرگنز ان کے ڈیولپ ہو گئے ہوتے ہیں, ان کے اویرین ریزرو ہمیں پتہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ادھر پتہ چلے گا کہ بہت چھوٹی اگر اووری ہے, ہو سکتا ہے وہ 6-7 سال میں اس کے پیریڈز بند ہو جائیں اور اس کو بچہ نہ ہو سکے, اس کی جلدی شادی کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو تو شاید 32 سال 35 سال کی عمر میں. لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا؟ الٹرا ساؤنڈ, آل رائٹ, AMH الٹرا ساؤنڈ 15 سال کی عمر پہ, 15-16 سال کی عمر پہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے ہر بچے کا, ہر بچی کا, اور ہر بچے کا اس کے باپ کو چاہیے کہ ایک سیمن انالیسس بھی کروا لیں. ٹھیک ہے, وہ چلیں 17-18 سال کی عمر میں کریں. کیا تو بچی کے لیے اگر چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں تو وہ بہت جلدی اس کو مینوپاز سیٹ ان ہو جائے گا. اب تو ہمیں 22 سال کی بچیاں POF کے ساتھ آ رہی ہیں, پریمیچور اوویرین فیلئر. وہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر ایسا کیسے آئی ایم شیور کوئی ٹاکسک چیزیں ہیں ان کے لائف سٹائل میں جو ختم ہو گئے ایگز بہت جلدی. مطلب ایگز ہیں ہی نہیں, ختم ہو گئے ہیں جو اللہ نے ڈیولپ ہو سکتے ہیں, وہ نہیں ڈیولپ ہو سکتے. تو وہ جو کچھ ہم کہتے ہیں IVF بھی نہیں ہو سکتا نا, مطلب ایگز نہیں ہے, ایگز ہے ہی نہیں, کچھ پروسیجر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا اگر ایگز نہیں ہے. آل رائٹ, سو اٹس اے ڈیڈ اینڈ. تو جیسے میرے پاس 2-3 بچیاں آئیں, شادی کر دی, پیریڈ نہیں ہوئے, بڑی خوشی منائی گئی, لیکن جب گائنیکالوجسٹ کے پاس گئے انہوں نے کہا جی اووری تو شریولڈ ہے, ایٹریٹک ہے, یوٹرس چھوٹی سی ہو گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں کب کے اس کے انڈے ختم ہو گئے ہوئے تھے. پہلے پیریڈ سپونٹینیس ہوئے اور پھر آتے رہے, اور جب شادی کی ایج آئی تو ایگز ختم ہو گئے. تو پلیز میں یہی ایجوکیٹ کرتی ہوں پیشنٹس کو کہ اپنی بچیوں کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں. ایک ان کو TB کے مریض کے پاس نہ جانے دیں, ایک ان کو اگر اسکول میں مدرسے میں کوئی کھانسی والی بچی ہے اس سے دور کریں, اس سے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا ہر چیز کا. اور دوسرا وہ TB کو بہت پسند ہے, کنٹیجیس ہے, اور TB کو بہت, TB کے جراثیم کو ٹیوبیں, اووری, یوٹرس بڑا پسند ہے, وہ وہیں جا کے بیٹھے گا لڑکی کے. کھانسی تھوڑی دیر ہو کے ختم ہو جائے گی لیکن وہاں وہ ستیہ ناش. معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ TB کا ہی پیشنٹ ہے جو کھانسی کر رہا ہے, کیونکہ آج کل تو you never know نا, کھانسی کر رہا ہے یا someone's. Yes, that is a how can you analyze $1 million question کیا آپ نے. How would you know that? How would you know? What's behind the curtain? بالکل, لیکن اگر ہمارے ملک میں کوئی بھی ٹیسٹ ایسا نہیں ہے جو اس انیشیل ٹوبرکلوسس کو ڈائگنوز کر سکے. There is none. تو سیف سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ کی بچی کو 2-3 ہفتے کنٹینیوس 99 بخار ہے جو کبھی اتر جاتا ہے کبھی چڑھ جاتا ہے, اس کو کوئی ٹائیفائڈ کی نشانی نہیں آ رہی, اس کو بخار ہے, ایسی کھانسی ہے, اس کو TB کی دوائی پہ ڈالیں 3 مہینے, نو ہارم ڈن. آپ کی بچی بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ 3 مہینے کی دوائی اس کو آئندہ بانجھ ہونے سے روک سکتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اینی اسٹیج آف لائف اس کو وہ دوائی دے 3 مہینے, اینی اسٹیج آف لائف. یس, TB ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. میں آپ کو مثالیں بھی دے رہی ہوں, آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیا بتا رہی ہے, لیکن رات ہی میں نے آپریشن کیا, اتنے ڈاکٹرز کے پاس گئے, کوئی اس کو اوولیشن انڈکشن دے رہا ہے, تم پریگننٹ ہو جاؤ, 2.5 سال شادی ہو. کل میں نے کیمرہ پیٹ میں ڈالا ہے تو وہ TB زدہ ٹیوبیں ہیں اس کی, وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی سوائے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ. اور اس کو اس کی بہن سے میں نے انٹرویو کیا, کہتی ہے اس کو شدید کھانسی تھی جی پچھلے سال, لیکن ہم نے تو کہا کہ یہ ویسے ہی کھانسی آ رہی ہے, تو دیٹ واز ٹوبرکلوسس. تو اس لیے یہ جو ہے, ایک TB سے بچائیں بچی کو, اور ایک ٹاکسک, ایک اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اگر اس کی چھوٹی چھوٹی اووریز ہیں, جو رشتہ اچھا ملتا ہے اس کی شادی کر دیں, بعد میں پڑھ لے, بعد میں اپنے کیریئر کو فالو کر لے. to conceive a baby at right age is more important. That is very for important. such patients. If she has big ovaries, she has everything. All right. اس کا AMH 4-5 ہے تو رک جائیں, اپنا کیریئر پرسیو کر لے سب کچھ. لیکن اگر اووریز کا سائز چھوٹا ہے, اس کو مینوپاز بہت جلدی آ جائے گا, شاید پریمیچور اوویرین فیلئر میں ہی چلی جائے. تو مینوپاز اگر آ رہا ہے بہت جلدی, یہ اووری کی سائز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا.